جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات یا جو بھی قرآن کریم کی آیات ہیں ان کے اندر مضامین کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم اور ایک عام سے عام شخص اس کے اندر اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ قرآن کریم بسا اوقات مومنین کو مخاطب کرتا ہے، کبھی وہ عقیدے پر گفتگو کرتا ہے، کبھی شریعت پر گفتگو کرتا ہے، کبھی احکام پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کبھی اخلاق اور سلوک کے مضامین بیان کرنے لگتا ہے، اور کبھی انسان کے نفس کو مخاطب کرتا ہے، کبھی گزشتہ اقوام کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، کہیں وعدہ اور وعدے کی آیات آئی ہوئی ہیں، کہیں وعید کی آیات آئی ہوئی ہیں، کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا ذکر ہے، اور کہیں انسان کی خلقت کی اصل کا بیان ہے۔ یہ سارے کے سارے مضامین قرآن یکے بعد دیگرے بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور الگ الگ موضوعات ہوتے ہوئے بھی اتنی ہم آہنگی کے ساتھ قرآن اس کو بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ کلام کا ربط ٹوٹنے نہیں پاتا، کلام کا ربط ٹوٹنے نہیں پاتا۔ انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا موضوع شروع کرتا ہے، پھر ایک موضوع مکمل کر کے پھر تیسرے موضوع کو شروع کرتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کہیں سابقہ اقوام کا ذکر چل رہا ہے، پھر اچانک تشریح کی آیات آ جاتی ہیں، پھر اچانک کیا نام ہے یہ وعد اور وعید کی آیات آ جاتی ہیں، پھر اچانک جنت اور جہنم کی آیات آ جاتی ہیں، کہیں انسان کی تخلیق کے آغاز کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو یہ عجیب و غریب ترتیب رکھی گئی ہے، اور اس ترتیب کے اندر بھی آیات ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ مربوط انداز میں جڑی ہوئی ہیں کہ اس میں ذرہ برابر ہیر پھیر یا تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات، قرآن کی سورتوں کی ترتیب اور آیتوں کی ترتیب پر باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام بقائی کی تفسیر نظم الدرر جو ہے وہ اس سلسلے کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے ہر آیت کا اپنے بعد والی آیت سے ربط اور تعلق واضح کیا ہے۔ تو کمال ہے یہ کہ الگ الگ موضوعات ہونے کے باوجود آپس میں قرآن کی آیات کا اتنا مضبوط اور مستحکم تعلق کیسے ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن کے اندر اعجاز کے پہلو کو بتلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن ہر طبیعت کے انسان کو متاثر کرتا ہے، ہر طبیعت کے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ایک انسان نرم دل ہے، اس کو بھی مخاطب کر، اس کو بھی اس کے دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک انسان سخت دل ہے، اس پر بھی قرآن اثر انداز ہوتا ہے۔ الگ الگ علاقوں، جغرافیائی اعتبار سے الگ الگ علاقے کے لوگوں پر بھی قرآن اپنا اثر چھوڑتا ہے، بلکہ انسان کے دلوں کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے، چاہے قرآن کریم سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کے علم میں بھی ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی قرأت کو سن کر کے بہت سارے غیر مسلم جو یقینی طور پر قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن صرف قرآن کی تلاوت کا اثر یہ ہے کہ بسا اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے انسانوں کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو موسیقی پسند ہے، قرآن کریم کے اندر جو نغمگی ہے، اس خاص نغمگی کے وہ کی قید میں آ جاتے ہیں، اور وہ چیز ان کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ لبید ابن ربیعہ کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ صاحب اپنا کوئی قصیدہ کیوں نہیں سناتے، تو کہا کہ قرآن کے آ جانے کے بعد پھر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے آ جانے کے بعد پھر مجھے شعر کی حاجت نہیں ہے۔ تو یعنی جو اشعار کے اندر وزن ہوتا ہے، اور جو ایقاع اور آہنگ ہوتا ہے، جو اس کا لحن ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر بھی لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن کے اندر الگ الگ طبیعت کے لوگ الگ الگ طریقوں سے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ سب قرآن کی خصوصیات کے پہلو ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اعجاز کی خصوصیات کے پہلو ہیں اور اعجاز کی خصوصیات ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے سلف کا، وہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کی ذات سے شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹے گا، اور اگر
منطق کی زبان میں یا فلسفے کی زبان میں کہا جائے جو ان اہل کلام نے استعمال کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ کلام اللہ یہ نوع کے اعتبار سے قدیم ہے اور آحاد کے اعتبار سے حادث ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا، اس کے اندر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام اللہ جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے قدیم ہے اور اپنے آحاد کے اعتبار سے یہ حادث ہے جی۔ اور یہی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، یعنی ما یاتیہم من ذکر من رب محدث، اس سے علماء کرام نے اس چیز کو سمجھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام کے بارے میں اہم باتیں تھیں جن کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اسی پر آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان کے اندر جو حق ہے ان سب پر ان کو ہمارے لیے واضح کر دے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل چیزیں ہیں یا جو غلط چیزیں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور میرے نفس کی طرف سے ہیں، اور میں ان سے اللہ رب العالمین سے ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن کریم کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے غموں اور ہمارے وسوسوں اور ہمارے ہموم کو دور کرنے کا قرآن کریم کو ذریعہ بنا دے۔ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنائے، اور قرآن کریم کے بارے میں جو سلف کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔